ٹیوشن۔ میں ہوں محمد ناصر اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل گلدستہ معلومات۔ آج کے موجودہ دور میں تعلیم حاصل کرنے کی راہ میں بچے کا اسکول کے ساتھ ساتھ ٹیوشن جانا بھی ضروری تسلیم کر لیا گیا ہے۔ اس ضرورت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ جب والدین 3 سال کے بچے کے لیے اسکول کا انتخاب کرتے ہیں اور نرسری کا فارم بھرتے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ اس کے لیے اچھی سی ٹیوشن کی بھی تلاش کرتے ہیں تاکہ بچہ شروع سے ہی اپنی پڑھائی کے لیے چاق و چوبند بنے، اور پھر کاپی کتاب اور بستے کے بوجھ کے ساتھ ساتھ تعلیمی دن کے روز اول سے ہی معصوم بچہ اسکول اور ٹیوشن کے میدان کارزار میں ناقابل فہم زبانوں کا بوجھ اٹھاتے ہوئے لہو لوہان ہوتا رہتا ہے۔ ٹیوشن آج ایک ایسی پبلک سروس ہے جس سے ہر خاص و عام مجبوراً یا شوقیہ لینے پر مجبور ہے۔ اسکول میں 6 گھنٹے پڑھائی کے بعد بھی مزید 2-4 گھنٹے بچے کو پڑھائی کرنی پڑتی ہے۔ میں ہوں محمد ناصر اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل گلدستہ معلومات۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ تمام اعضاء سے درخواست ہے کہ چینل گلدستہ معلومات کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ ایک جماعت میں بچوں کی تعداد سے زیادہ بھیڑ ہونے کی وجہ سے استاد ہر بچے پر انفرادی توجہ نہیں دے پاتا۔ بچے چیزوں کو سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اسکول کے بعد ٹیوشن کا رخ کرتے ہیں۔ اساتذہ پر کورس ختم کرنے کا دباؤ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ کورس کو جلد از جلد ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سبھی بچوں کی ذہنی استعداد ایک جیسی نہ ہونے کی وجہ سے پھر وہ ٹیوشن کا رخ کر کے سمجھ میں نہ آنے والی بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بات بھی غور طلب ہے کہ بچوں کو ٹیوشن کی ضرورت کن مضامین میں پڑتی ہے۔ یہ زیادہ تر وہی مضامین ہوتے ہیں جو ہماری مادری زبان میں نہیں ہوتے ہیں، اور جب پورا میڈیم ہی غیر مادری زبان میں ہو تو معاملے کی سنگینی کا اندازہ آپ خود ہی لگا سکتے ہیں۔ آج انسانی معاشرے میں دوسری چیزوں کی قدریں گھٹنے کے ساتھ ساتھ درس و تدریس کے اندر بھی زبردست بحران آیا ہوا ہے۔ بچہ بھی کلاس میں پڑھائی کے جذبے سے دور نظر آتے ہیں۔ 90% بچے اسکول میں صرف اس وجہ سے غائب دماغی سے حاضر ہوتے ہیں کہ وہ اسکول کے کچھ گھنٹوں کے پڑھائی کو ٹیوشن کے 1-2 گھنٹے کے کلاس میں سیکھ لیں گے۔ اکثر والدین بھی اس کے لیے ذمہ دار ٹھہرائے جاتے ہیں۔ ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی جب ایسے والدین اپنے بچوں کو انگلش میڈیم میں داخل کروا دیتے ہیں تب انہیں ایک عدد ٹیوشن پڑھانے والے ٹیچر کی ضرورت بھی پڑتی ہے جو اس کی پڑھائی کی ضرورت کو پورا کر سکے اور بچے کو گھر پر ہی سیلف اسٹڈی کی خوراک مل سکے۔ جب سے ٹیوشن سسٹم کا آغاز ہوا تب سے اساتذہ نے کلاس میں خلوص دل سے پڑھانا کم کر دیا ہے، کیونکہ انہیں یہ پتہ ہے کہ جو باتیں وہ نہیں سمجھا پا رہے ہیں وہ بچے ٹیوشن کی کلاس میں جا کر سمجھ لیں گے۔ ٹیوشن پر منحصر ہونے کی وجہ سے بچے میں سستی کا اضافہ ہونے لگتا ہے اور کلاس میں اس کا دھیان کم ہونے لگتا ہے۔ ٹیوشن سسٹم نے طالب علموں کے جس بڑے سنگین اور مہلک عمل کو جنم دیا ہے وہ ہے رٹا سسٹم، جس نے نظام تعلیم سے علوم و فنون کا حقیقی و مطلوب فہم چھین لیا ہے۔ اس سسٹم نے بچوں سے ان کا بچپن چھین لیا ہے۔ بچے کھیل کود بھول گئے ہیں کیونکہ ان کا سارا وقت اسکول اور اس کے بعد ٹیوشن کی کلاس کھا جاتی ہے۔ سب سے بڑا نقصان والدین کی جیب پر پڑتا ہے۔ غریب آدمی کو اپنے بچوں کو تعلیم دلانے کے لیے اپنے پیٹ پر پتھر باندھنا پڑتا ہے۔ وہ اپنی روزمرہ کی ضروریات کو ٹیوشن کلاسز کی اخراجات پر قربان کر دیتا ہے، لیکن بچوں کے مہنگے اسکول کی فیس کے ساتھ ساتھ ٹیوشن کی فیس بھی ادا کرتا ہے۔ ٹیوشن پڑھنا آج علم حاصل کرنے والوں کی ناگزیر ضرورت بن گیا ہے، لیکن اضافی بوجھ کے بطور یہ ایک جبر مسلسل کی طرح بچوں اور جوانوں پر مسلط کر دیا گیا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ٹیوشن جیسا بار گراں آخر وجود میں آیا کیسے؟ کیا یہ صرف ایک سوچ تھی جس پر بہت سے دل و دماغ متفق ہو گئے، یا ہمارے تعلیمی اداروں کی کمی و کوتاہی نے ٹیوشن جیسی شے کو جنم دیا؟
شاید دونوں باتیں ہی اپنی اپنی جگہ درست تھیں، جو پڑھائی میں کمزور بچوں کے لیے وجود میں آئی تھیں، لیکن پرائیویٹ اسکولوں نے اس سوچ کو اپنے فائدے کے لیے بہت عقل مندی کے ساتھ استعمال کیا اور اس سوچ کو بچوں کے ذہن میں اس طرح اتار دیا کہ آہستہ آہستہ طلبہ کی اعصابی و غیر اعصابی سرگرمیوں کو نکل گیا۔ اساتذہ کی مخلصانہ جانفشانی اور محنت و مشقت کو بھی گھن لگ گیا۔ ٹیوشن کلاسز طلبہ کے لیے ان کا نصب العین نہیں ہے، بلکہ ان کے مقصد تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے۔ والدین اپنی غیر ضروری مصروفیات کو ترک کر کے کچھ دھیان بچوں کی تعلیم کی جانب دیں، اور طلبہ کو چاہیے کہ اگر وہ 100% کامیابی چاہتے ہیں تو انہیں خود پڑھنے کی طرف دھیان دینا چاہیے، کیونکہ صرف سیلف اسٹڈی ہی 100% کامیابی کی ضمانت دے سکتی ہے۔ اس لیے عقل مند بنیں، وقت اور پیسوں کی قدر کرتے ہوئے کلاسز کے تھکانے والے سسٹم سے بچیں اور سیلف اسٹڈی کے ذریعے اپنے مستقبل کو سنہری بنائیں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں اور کمنٹ کریں۔ اسی کے ساتھ میں محمد ناصر اپنے چینل گلدستہ معلومات کے ساتھ اب آپ تمام حضرات سے اجازت چاہتا ہوں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔